بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے اپنی عقل اور اپنے جذبات پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے جذبات کو اور اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینا شروع ہو جاتا ہے، پہلے رکھنا شروع کر دیتا ہے اور زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنے جذبات پر اور اپنی عقل پر اور اپنی شعور پر اللہ کے حکم کی نسبت، تو پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب انسان کو حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان بہرا ہو جاتا ہے، جب اس کے کان حق سننا بند کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل حق قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل میں یہ سخت، یہ کیپیسٹی، یہ ٹیلنٹ، یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ حق کو قبول کرے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ آپ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی مت ماری جاتی ہے، جب وہ بالکل اس کا دماغ آف ہو جاتا ہے، اور جب دماغ آف ہو جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر انسان کی تباہی آ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ساری گفتگو میں کہ جو انسان اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی عقل کو اور اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے پیچھے رکھتا ہے اور اب اللہ کے حکم کو اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنے شعور، عقل سے اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اس کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، اس کی بصیرت، اس کا ویژن صحیح کام کرتا ہے، اس کے کان صحیح کام کرتے ہیں، اس کی سماعت ٹھیک کام کرتی ہے، اس کے دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، وہ صحیح طرح اس کا دماغ سوچتا ہے اور صحیح سوچنے سے ہی وہ صحیح انالیسس کرتا ہے۔ تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اوپر یہی چیز اللہ تعالیٰ جب وہ صحیح سوچتا ہے، اللہ کے حکم کو اوپر رکھتا ہے، باقی ہر چیز کو اللہ کے حکم سے نیچے رکھتا ہے، پھر اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور صحیح سوچنا، صحیح دیکھنا، صحیح سننا اور صحیح بولنا اور حق کو قبول کرنا، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ جس کا سرہ کیا ہے؟ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو میں اللہ کے حکم کو سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھوں گا۔ جزاک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔